بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متحدہ سنی کونسل میں شامل مختلف تنظیموں کے رہنماؤں کا راولپنڈی ڈویژن کے عوام الناس کو عظمت صحابہ مارچ میں شرکت کی دعوت۔ ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ سنی کونسل کے جو صدر ہیں قاضی عبدالرشید صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس مارچ کے حوالے سے قوم کو کیا میسیج دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اس وقت پورے ملک میں کراچی سے لے کر خیبر تک، بلوچستان کے آخری کنارے سے لے کر گلگت اور شمالی علاقہ جات کی پہاڑیوں تک پورے اہل سنت تمام مسالک کے لوگ متفق اور متحد ہیں، اور پورے ملک کے اندر ایک اجتماعیت کی فضا نظر آ رہی ہے۔ حضرات صحابہ کرام آل بیت کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام اور آل بیت وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا۔ اگر ان سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پورے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ پورا دین جو ہم تک پہنچا ہے وہ حضرات صحابہ کرام اور آل بیت کے ذریعے پہنچا ہے۔ پاکستان کی سرزمین، پاکستان جو ایک نظریاتی ملک ہے اور دینی اقدار کے تحفظ کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے، اس سرزمین پر کسی صورت میں کسی مقدس شخصیت خواہ وہ ناموس رسالت ہو یا ناموس صحابہ ہو، ناموس اہل بیت ہو، ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا، اور مذہبی شخصیات اور محترم شخصیات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے اسلام آباد میں 17 ستمبر کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے ایک بہت بڑی ریلی اور بہت بڑا مارچ ہو رہا ہے، اور جس میں الحمدللہ راولپنڈی اسلام آباد کے مسلمانوں کے علاوہ قرب و جوار کے اضلاع کے مسلمان بھی بھرپور تعداد میں شرکت کریں گے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے تحفظ کے لیے اس مارچ میں شرکت کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ آپ کے یہ قدم، آپ کا یہ وقت، آپ کے یہ تھکن، آپ کی یہ محنت اور کوشش اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت کا آپ کے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنے گا۔ لہٰذا 17 مارچ کو سارے کے سارے مسلمان، خواہ وہ تاجر ہوں، خواہ وہ وکیل ہوں، خواہ وہ ذمہ دار ہوں، خواہ وہ دکاندار ہوں، سرکاری ملازم ہوں، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تمام مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس احتجاج میں شرکت فرما کر اجر دارین حاصل کریں، اللہ کے ہاں اپنے نام عمل کے اندر اپنا نام لکھوائیں، سرخرو ہوں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مارچ، آپ کے یہ قدم اور محنت آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تمام مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام انبیاء علیہ الصلوۃ کے بعد ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہیں، ایک عرصہ سے ایک پلاننگ کے تحت ایک طبقہ پاکستان میں صحابہ کرام اہل بیت الزام کی گستاخی کر کے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دلائل کے ساتھ اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے حکمرانوں کو بھی، عدالتوں کو بھی متنبہ کیا، متوجہ کیا کہ آپ اس کا نوٹس لیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کی دل آزاریوں کا سبب بنتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، ان کو مزید پروٹوکول دیا جاتا ہے، حکومت اور سرکار ان کو تحفظ دیتی ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ آصف نام کا ایک بدبخت، جس پر اسلام آباد کے داخلے پر پابندی تھی اور اسلام آباد کے ایک اعلیٰ افسر کے سفارش پر اس سے پابندی ہٹا کر باقاعدہ اس سے مجلس پڑھوائی گئی، اور اس مجلس میں اس نے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل اور اس امت کے سب سے پہلے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بدترین گستاخی کر کے پوری امت مسلمہ کے ایمانی جذبات کو مجروح کیا ہے۔ ہم نے جب اس پر احتجاج کیا تو پری پلاننگ وفاقی حکومت کے بعض اعلیٰ عہدیداروں نے اپنی نگرانی میں اس کو راتوں رات ملک سے فرار کروایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جماعت کی طرف سے کہ ہم نے 35 سال الحمدللہ قربانیاں دی ہیں ناموس صحابہ اہل بیت کے تحفظ کے لیے۔ ہتھ کڑی بیڑی بھی پہننا ہم جانتے ہیں، گولیاں کھانا بھی جانتے ہیں، 10,000 ہم شہید کروا چکے ہیں،
مزید ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس انداز میں حکومتی سرپرستی میں وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرے گا اور وہ پھر فرار ہو جائے گا اور قوم خاموش ہو جائے گی، یا قانون جو ہے وہ اہل سنت کے خلاف اٹھے گا اور ان کو خاموش کروائے گا طاقت کے بل بوتے پر، تو یہ حکومت کی بھول ہے۔ ہم اس پر سراپا احتجاج ہے، کراچی کی عوام کا جذبہ حکمران دیکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ 17 ستمبر کو دن 1 بجے تمام قافلے، تمام راستے اسلام آباد کی طرف ہوں گے اور ہم پارلیمنٹ میں جا کر وہاں پر موجود جو ایم این ایز حضرات ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ قوم کے نمائندہ ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کیا کیا، اور صحابہ کی ناموس، اہل بیت کی ناموس کے تحفظ کے لیے آپ نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ کی خاموشی، حکمرانوں کی خاموشی بتاتی ہے کہ یہ پاکستان کو شام اور لبنان بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نہ پاکستان کو بدامنی کا شکار ہونے دیں گے اور نہ ان بدبختوں کو قانون سے بچنے دیں گے۔ اس کے لیے ہم 17 ستمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جہاں تک میری آواز مسلمان کے تمام طبقات کی طرف، تمام مسالک اور جماعتوں کے افراد سن رہے ہیں، ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ نہ میری جماعت، نہ میری قیادت یا میری ذات کی عزت کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اہل بیت کی ناموس کا مسئلہ ہے، ان کی عزتوں کا مسئلہ ہے، اور ان کے ناموس کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کو چاہیے، اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی جماعت سے، کسی شعبہ زندگی سے ہے، اسے چاہیے کہ وہ صحابہ کی عظمت کے لیے، اپنے ایمانی جذبات کے اظہار کے لیے پرامن طریقے سے میدان عمل میں نکلے، اور اس پروگرام کو جو 17 ستمبر کو ہو رہا ہے اس کو ہر لحاظ سے وہ کامیاب کرے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صحابہ کی ناموس کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر کے مسلمانوں کو حکمران مطمئن نہیں کرتے، اور جن جلوسوں میں یہ بے ادبی ہوتی ہے جو بدامنی کا سبب بنتے ہیں ان کو ان کے عبادت گاہوں تک محدود نہیں کیا جاتا، اس وقت تک متحدہ سنی کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی ہمارے یہ متحدہ جو اتحاد بنا ہے، یہ جماعتیں بھی اور ملک بھر کے دیگر جماعتیں بھی اس عنوان پر سب بیدار ہیں، اس وقت تک یہ اپنی محنت اور جد و جہد کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ مارچ کے حوالے سے ہمارا پہلا میسج تو یہ ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ملک کا امن چاہتے ہیں، دور دراز سے ہمارے احباب جو آئیں گے اس مارچ میں شرکت کرنے کے لیے، سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ پرامن طریقے سے آئیں گے۔ عوام الناس اپنے ایمانی جذبے کے اظہار کے لیے 17 ستمبر کے اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں اور یہ شرکت کر کے اپنے ایمانی جذبات کا ثبوت وہاں پہنچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے پاکستان کے تمام مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے راولپنڈی ڈویژن سے، کہ 17 تاریخ کو جو دفاع صحابہ مارچ ہو رہا ہے اس کے اندر بھرپور شرکت فرمائیں۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں مناظر اسلام مفتی مجیب الرحمان صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں اس مارچ کے حوالے سے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ مارچ عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت رسول یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اس محرم الحرام میں اس حوالے سے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف کھلی دریدہ دہنی ہوئی اور برسر بازار سب و شتم ہوا، تمام اہل سنت والجماعت اس حوالے سے یہ میسج دینا چاہتے ہیں ان اجتماعات کے ذریعے سے کہ الحمدللہ یہ ملک سنی اکثریتی آبادی کے اوپر مشتمل ہے، اور اس طرح کی کسی بھی قسم کی کسی بھی کوشش کو یہاں پہ پنپنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی جائے گی جو یہاں کے پرامن ماحول کو خراب کرے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو شام یا ایران بنائیں گے وہ کسی اندھوں کی دنیا میں رہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ملک کو کسی طور پر بھی شام، لیبیا، یمن نہیں بننے دیں گے، یہاں فرقہ وارانہ فسادات کو ہم قطعاً فروغ نہیں پانے دیں گے، اور الحمدللہ ہم اس حوالے سے بالکل یکسو ہیں، اور جتنے بھی
مسالک ہیں یہاں پہ اہل سنت کے، خواہ وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہ سب اس وقت متفق اور متحد ہیں، اور الحمدللہ کراچی سے لے کے گلگت اور خیبر تک عظیم اجتماعات ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں کی تعداد میں سنی عوام نے نکل کے ایک ریفرنڈم کی شکل میں بتا دیا ہے کہ یہ ملک سنی اکثریتی آبادی کا ہے، اور یہاں پہ کسی قسم کی اس طرح کی دہشت گردی نہیں چلنے دی جائے گی، اور کسی قسم کی فرقہ واریت کو یہاں پہ نہیں پنپنے دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، تو حکومت سے اور انتظامیہ سے کل بھی ہماری میٹنگ تھی اس سلسلے میں، تو ایک تو قوم کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 17 تاریخ کو جو عظمت صحابہ مارچ ہوگا اس میں ایک بھرپور شرکت کریں۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، الحمدللہ جو آج پروگرام ترتیب دیا گیا ہے 17 مارچ کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ملی مارچ بھی ہوگا اور ساتھ پورا جلسہ بھی ہوگا، جس میں الحمدللہ تمام مکتب فکر کے علماء کرام شامل ہیں۔ انشاءاللہ دعا انشاءاللہ خالی پنڈی اسلام آباد سے نہیں، باقی گرد نواز سے لوگ آئیں گے۔ تو یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اجمعین کے بھی اور اہل بیت کے بھی اور ازواج مطہرات جتنی بھی ہیں سب کو قدس کر چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس سرزمین پر ان کی گستاخی اور توہین کی گئی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ جو 17 تاریخ کو مارچ ہو رہا ہے، ناموس صحابہ اہل بیت مارچ، تحفظ ان کے لیے گھر سے باہر نکلے اور اس مارچ میں شریک ہو، تاکہ کل قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اس کی شفاعت کرے اور سفارش کریں۔ لہٰذا میری ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے درخواست ہے کہ وہ 17 تاریخ بروز جمعرات جو ہے 1 بجے باقاعدہ وہ وہاں پر پہنچے آ کر اپنا اسلام آباد میں اور اس میں شریک ہو۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30 سال سے زائد میں نے فرقہ واریت کے خلاف ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ خدمات سر انجام دیے ہیں۔ اس میں بھی تمام مکاتب فکر نے یہ لکھا ہے، تمام مکاتب فکر نے، کہ علماء صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی توہین کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جب اس پر سب نے دستخط کیے تھے تو پھر صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی توہین کرنا ہم سمجھتے ہیں اس ملک کے خلاف سازش ہے، ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جو مارچ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تمام دوست خصوصاً طلبہ برادری سے میری گزارش ہے کہ ہمارے مقاصد اور ہمارا جو سوچ ہے اسے وہ لیں کہ ہم یہاں اس پروگرام کے ذریعے جو حالیہ دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گستاخیاں ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے آواز اٹھانا جا رہے ہیں کہ پچھلے گزشتہ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ان جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ان کے خلاف صرف FIRs کی حد تک کام چلایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی اکا دکا گرفتار ہوا بھی ہے تو وہ گرفتار ہو کے صرف گرفتاری کی حد تک ہے۔ ہماری اس مارچ کے ذریعے حکومت سے، عدلیہ سے اور اداروں سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ FIR مت کریں، خدارہ اس کو عملی طور پر لے کے آئیں۔ کوئی گستاخ اگر گرفتار ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ سپیڈی ٹرائل کر کے سیشن جائے کورٹ اور اسی طرح اوپر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک اس معاملے کو لے کر کلیئر کریں تاکہ نشان عبرت 2-3 کو بنائیں، ان کا کیس منطقی انجام تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں قانون کا ڈر پیدا ہو۔ اور اس پروگرام کے ذریعے ہم انشاءاللہ خصوصاً پنڈی اسلام آباد کے طلباء اور نوجوانوں میں یہ پیغام بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی عمارت تھی، اس کے بنیادی جو بنیاد تھی وہ حضرات صحابہ کرام نے قائم کی تھی، اور ان کی اس بنیاد میں انہوں نے اپنا خون پسینہ تک اس میں لگایا، اور آج اس پاکستان کی دھرتی میں لڑکانہ سے لے کر پشاور تک جو حضرات صحابہ کرام کی قبور ہیں وہ اس بات کی غمازی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہی اسلام کا بنیادی اساس ہے۔